ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ پچھلے چند جمعوں سے آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے. آج بھی وہی آیت تلاوت کی گئی ہے. مناسبت اس کی یہ ہے کہ جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، اس مہینے کا ذکر اللہ تعالیٰ خود اس آیت مبارکہ میں کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بصعود روئے زمین کے ہر خطے ہر حصے میں موجود ہے، لیکن پورے جہان کے اندر، پورے عالم کے اندر، پوری روئے زمین کے اوپر ایک حصہ ایسا ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے. وہاں ہر وقت اس حصے پر اللہ کی رحمتوں کی جو موسلا دھار بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ روئے زمین کے اور کسی خطے میں نہیں ہو رہی.
اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس جگہ کی نسبت، زمین کے اس حصے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، وہاں ہر عبادت کی ویلیو اور قدر و قیمت بھی اللہ نے بڑھا دی۔ یہاں آپ عبادت کرو گے روئے زمین کے کسی حصے پہ تو اس کا ثواب کم ہے۔ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں جا کر اگر ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نمازوں سے بھی بڑھ کر ثواب۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، اللہ کی عظمت آ گئی اس جگہ میں۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمین کی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، پورے روئے زمین کے خاص حصے کی، اسی طرح بھائی پورے زمانے کے، پورے زمانہ کا ایک خاص حصہ ہے، اس کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ 12 کے 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس دن سے پیدا کیے ہیں جس دن سے زمین آسمان کو، چاند سورج ستارے سیاروں کو پیدا کیا۔ لیکن ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ جس میں ہم اور آپ آج موجود ہیں، جس کے چند دن باقی ہیں۔ فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جب اللہ نے اپنی طرف اس زمانے کی اوقات میں سے ایک وقت کی، ایک مہینے کی اپنی طرف نسبت کی، اس کے اندر بھی عبادت کرنے کی قدر و قیمت بڑھ گئی جو آپ 11 مہینوں میں نہیں حاصل کر سکتے۔ اس مہینے میں اگر آپ نفلی عبادت بھی کرتے ہو تو وہ فرضوں کے برابر، فرض عبادت کرتے ہو تو 70 فرضوں سے بھی زیادہ، عمرے کی عبادت کرتے ہو تو حج کے برابر ثواب، اس حج کے برابر جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اتنا ثواب۔ کیوں بڑھ گئی کہ قدر و قیمت؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اس مہینے کی اللہ کی طرف۔ فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے اپنی کلام نازل کی، نسبت ہو گئی اس کو۔ اور بھائی پھر اگر تھوڑا سا اور آپ ایک قدم آگے بڑھیں، دل دماغ کو تھوڑے اور متوجہ کریں اسی مہینے کے اوپر، تو آپ کو اس مہینے کے ساتھ ایک ایسی خاص عبادت نظر آئے گی، خاص عبادت جس کا تعلق صرف اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ ہے۔ اور جتنی عبادتیں ہیں ان سب سے اس عبادت کی امتیازی شان ہے جو اللہ نے ہمیں روزے کی شکل میں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزے کی عبادت میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک رازدارانہ عبادت ہے، اور ایسا راز جس راز کو میں نے فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا۔ کیسے؟ دیکھو، نماز آپ پڑھو گے، سب کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، فوراً پتہ چل جائے گا۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دو گے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، عشر دے رہا ہوں، اور لینے والا جو ہے آگے جو مستحق ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ میری مدد کر رہا ہے، میرا تعاون کر رہا ہے، اللہ اس کو راضی کرے، خوش کرے، اللہ اس کو اجر دے، ثواب دے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ مالی عبادت کر رہا ہے۔ آپ حج کریں، عمرہ کریں، عشر دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، عطیہ دیں، کوئی مالی عبادت کریں، کوئی بدنی عبادت کریں، لوگوں کو ضرور پتہ چلے گا۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کر رہا ہے، بندے کو بھی پتہ، کرنے والے کو اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے۔
لیکن وہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف یا تو روزے دار کو پتہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، یا اس کے اللہ کو پتہ ہے، تیسرے بندہ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھو بھئی، ایک آدمی نے تمہارے ساتھ سحری کھائی دسترخوان پہ بیٹھ کے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی روزے سے ہے۔ جب دن کے 11-12 بجے اسے پیاس لگی، باتھ روم میں گیا، نہانے کے بہانے پانی بھی پی لیا اس نے۔ سورج غروب ہوا تو پھر آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، سائرن بجا، گولا بجا تو پھر کھجور اٹھا کے کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے۔ آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ روزے سے تھا، یہ روزہ افطار کر رہا ہے، لیکن نہیں صاحب، اس کا تو روزہ ہے ہی نہیں۔ یا اسے پتہ ہے بندے کو، یا اس کے رب کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں۔ روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری بھی کرنا چاہے تو ریاکاری نہیں چل سکتی، دکھاوا نہیں چل سکتا۔ اس میں صرف اللہ کو پتہ یا اس کے بندے کو پتہ کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک راز والی عبادت ہے۔ کسی نے صحیح کہا، فرمائے کہ میان عاشق و معشوق رمز است، عاشق اور معشوق کے درمیان ایک راز ہے۔ میان عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ اس راز کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا کہ اس کی کیا اجر دینا ہے، اس کو کیا ثواب دینا ہے، اس کو کیا بدلہ دینا ہے، اس کا روزہ ہے یا نہیں ملا۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، میں نے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث نبوی، اس میں نسبت ہوتی ہے نبی کی طرف کہ حضور فرما رہے ہیں، اور ایک حدیث کی قسم ہے حدیث قدسی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو میں حدیث بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ جو بھی نیکی کرے گا میں اس کا اجر، نیکی ایک کرو گے کم از کم تمہیں 10 گنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دوں گا، اور میں اس کو اور بھی بڑھاتا رہوں گا اور بھی بڑھاتا رہوں گا، تمہارے اخلاص کو دیکھ کر میں اسے 700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ یہ اللہ کی شان عظمت ہے، کسی کو جتنا مرضی ثواب دے دے۔ لیکن فرمایا ہے نماز کے لیے یہی قانون، حج کے لیے یہی قانون، زکوٰۃ کے لیے یہی قانون، صدقہ خیرات کے لیے یہی، فطرانے کے لیے یہی قانون، قربانی کے لیے یہی قانون، عشر کے لیے یہی قانون ساری نیکیوں میں چلائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک عبادت کو اللہ نے مستثنی قرار دے دی، فرمایا الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزے کے، اس میں یہ قانون نہیں چلے گا کیونکہ یہ تو میرا ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، یا اس بندے کو پتہ ہے۔ اس لیے اس روزے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، جزا ہے، جو بدلہ ہے، یہ میں خود دوں گا اس شخص کو، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ لکھو اس کا اتنا اجر۔ اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فرمائے کہ میان عاشق و معشوق رمزے، میان عاشق و معشوق رمزے، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ کرامن کاتبین جو ہمارے ان کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھے ہیں، رجسٹر دے کر بڑے بڑے لکھائی کر رہے ہیں کہ اس نے کیا گناہ کیا، کیا لکھنا ہے اس کا بدلہ، اس نے کیا نیکی کی، اس کا کتنا بدلہ لکھنا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، یہ میں جانتا ہوں یا اس کو دوں گا قیامت کے دن۔ علماء محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا قیامت کے دن۔ قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھ لو، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، انصاف کا دن ایک آئے گا،
سورہ فاتحہ میں بھی تم پڑھتے ہو مالک یوم الدین، بدلے کا دن، جزا کا دن، انصاف کا دن. اس دن کے مالک ہے، بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ. جب وہ دن قائم ہوگا، میدان محشر میں عدل کا ترازو رکھا جائے گا تو وہاں سب کا انصاف ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے پیچھے صاحب حق بھی کھڑے ہوں گے. کہیں گے یا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس نے قرضہ لے کر واپس نہیں کیا مجھے، اس نے میری غیبت کی ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس دن یہ جو بندوں کے ساتھ حقوق ہے نا، یہ اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. نماز حق ہے اللہ کا، چاہے اللہ سب سے پہلے اس کا حساب لے لیں، چاہے اسے معافی کر دیں. اللہ کا قانون ہے یہ، جس کو چاہے معاف کر دیں گے، جس کو چاہے پکڑ بھی لیں. لیکن بھی بندے کا اگر کوئی حق کسی نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرتا. اس لیے ایک آئے گا کہ یا اللہ اس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا. اب وہاں یہ روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، نہ دراہم دینار ہوگا، نہ ڈالر پاؤنڈ ہوں گے، نہ سونا چاندی ہوگا. وہاں تو سکہ چلے گا نیکیوں کا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی اس کی جو نماز کی نیکی ہے نا دے دو اس کو. وہ اس دن بڑا خوش ہوگا. جیسے آج کسی کو ڈالر پاؤنڈ دے دیں آپ، کتنا خوش ہوگا، اچھلتا ہوا کودتا ہوا جائے گا واپس گھر اپنے. وہ بڑا خوش ہو، لو میرے پاس تو اتنی نیکیاں آ گئی، اس کی وجہ سے بہت بڑی جنت ملے گی. ایک دوسرا صاحب حق آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا، اس نے مجھے تمانچہ مارا، اس نے پلاٹ پہ قبضہ کیا، اس نے میرے فلاں مجھ پہ ظلم کیا. یہ سارے صاحب حق لائن قطار میں کھڑے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے بادشاہ ہوں گے، فرشتوں کے ذریعے کہیں گے دے دو بھائی اس کو نماز کی نیکیاں دے دو، اس کو حج کی نیکیاں دے دو، اس کے عمرے کی نیکیاں دے دو، عشر کی دے دو، قربانی کی دے دو، فطرانے کی دے دو، نفل عبادت کی دے دو. وہ لیتے جائیں گے. پھر بھی صاحب حق باقی. آج تو ہم نہیں پرواہ کرتے نا کہ کس کا کیا دینا ہے، کیسے معاف کروانا ہے، یہ پوچھتے ہی نہیں ہم مسئلے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ جتنی نیکی ہیں اس کی ختم ہو جائے گی، صاحب حق پھر بھی باقی رہیں گے. ایسے لوگ بھی ہوں گے. اب وہ کہے گا یا اللہ میرا بھی تو اس نے حق دینا، تو سوائے روزے کی عبادت کے سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی صرف روزہ رہ گیا اس کی کھاتے میں، روزہ یہ میں نہیں دوں، یہ تو میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ یہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس صاحب حق کو ایسی نعمتیں دیں گے، وہ خوش ہو جائے گا اور اسے چھوڑ دے گا، اس کی جان چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا. وہ بھی خوش. اور اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو کہیں گے کہ جاؤ اس روزے کی نیکیوں کی وجہ سے جو میں نے وعدہ کیا، اس کی وجہ سے میں تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں. اتنی اہم عبادت ہے جس سے آج ہم غافل ہیں. بہت سے مسلمان محلے کے محلے نظر آئیں گے جہاں رمضان شریف آیا ہی نہیں. دیکھ لو جا کے، آج ہی جا کے چیک کر لینا. سوئے پڑے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، فحاشی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، سحری کے وقت سو رہے ہیں، نماز بھی گئی، سحری بھی گئی، پتہ ہی نہیں رہا. تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحمتوں کی بارش برسائے. دیکھو اسی حدیث میں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بدلہ دوں گا، اس کا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اجزا بھی، کہ میں ہی بدلہ ہوں اس روزے کا، تو میں ہی بدلہ ہوں.
کیا مطلب کہ اس روزے میں اسے نیکی کوئی اجر ثواب نہیں، میں خود اس کا ہو جاؤں گا، اور جس کا اللہ ہو جائے ساری جنت ہی اسی کی ہو جائے گی، ساری نعمت ہی اسی کی ہو جائے گی۔ دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا، ہارون رشید بادشاہ گزرا اپنے دور کا بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی خوشی دکھلائی، اور وہ بادشاہ ایسے ہوتے تھے، ہمارے بادشاہ تو سارے مقروض ہی رہتے ہیں نا جی، وہ بڑے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنے والے، انصاف کرنے والے بادشاہ تھے، خیر بھی غالب تھی، شر مغلوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی خوشی دکھلائی اور خوشی میں شکرانے کے طور پہ دربار سجایا، لوگوں کو بلایا، غریبوں کو بھی بلایا، امیروں کو بھی بلایا، اور وہاں ایک لمبی قطار جو ہے ہدیوں کی، تحفوں کی، وہ سجا دی۔ اب ہر شخص کو اجازت دی بھی باری باری جائے اور جو اس کو پسند آئے وہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ اب ایک آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے۔ اس کی ایک خادمہ بھی تھی، نوکرانی کہہ لو، ملازمہ کہہ لو، لونڈی کہہ لو، جو اس گھر کی خدمت کرتی تھی۔ جب اس کی باری آئی، ہارون رشید نے کہا جاؤ بھی، تم بھی جاؤ، اپنی مرضی سے وہاں سے انتخاب کر لو جس چیز کا چاہو۔ وہ ادھر جانے کی بجائے بادشاہ کے قریب آئی اور آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہتے مجھے تو یہ چاہیے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہتے حضور مجھے آپ پسند ہیں، آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چنا ہے، جب آپ میرے ہو گئے تو یہ ساری نعمتیں، ساری بادشاہی میری ہو جائیں گی۔ بھی جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائیں گے تو پھر جنت کی ساری نعمتیں ہماری ہو جائیں گی۔ یہ عبادت ہے واحد جس کی وجہ سے ہمیں اللہ مل سکتے ہیں۔ اس میں ریا بھی نہیں ہوتی، نماز دکھاوے کے لیے کر سکتے ہو، زکوٰۃ تم حاتم تائی بننے کے لیے دے سکتے ہو، قربانی دکھانے کے لیے کر سکتے ہو کہ جی ہم نے اتنا بڑا بکرا ذبح کیا ہے دیکھو، لیکن روزے میں نہیں۔ آپ کرنا چاہو بھی تو نہیں ریاکاری کر سکتے، دکھلاوا نہیں کر سکتے۔ تو روزہ ہوگا ہی اسی کا، یا اس کو علم ہے یا اس کو علم ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا ماحول بہترین عطا فرمایا۔ یہ اس ماحول کی برکت ہے جو یہ حال بھرا پڑا ہے، ورنہ یہاں 2 صفیں ہوتی ہیں اس وقت، تو خطبے کے وقت آتے ہیں لوگ صرف اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے، بھی چلو جمعے کی نماز تو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماحول کیسے بنایا؟ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو جکڑ دیا۔ ظاہری باہر کے جتنے اسباب تھے نا گناہ کرنے کے، معصیت کرنے کے، سب اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا ہم سے۔ اندر کے جو اسباب تھے کہ جو ہمارا نفس امارہ ہے، جو گناہوں کی طرف ہمیں ابھارتا ہے، سرکشی کی طرف، روزہ دے دیا کہ روزہ رکھو گے نا، بھوک کے پیاسے نفس کو کچھ نہ کچھ تو شرم حیا آئے گی کہ اللہ کی معصیت سے اس مہینے میں باز آ جائے، دن میں باز آ جائے، رات کو باز آ جائے۔ رات کو قیام لیل دے دی، کرو عبادت۔ ہم تو لڑتے ہیں کہ جی 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات پڑھتے تھے، ساری رات قوم مبارک سوچ جاتے تھے۔ اور پھر اس عشرے میں، اس مہینے کے تیسرے عشرے میں حدیث میں آتا ہے کہ تہمت کس لیتے تھے، یعنی تیاری کرتے تھے کہ اس سارے عشرے کے اندر میں نے پچھلے 2 عشروں سے بھی زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اپنے گھر والیوں کو بھی اٹھاتے تھے، پچھلے عشرے میں نہیں اٹھاتے تھے، تہجد کے وقت اس عشرے میں بھی گھر والیوں کو بھی اٹھاتے تھے، ساری رات زندہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے ساری رات۔ ہمارے جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے کہ جی 8 ہیں، 20 ہیں، 12 ہیں، 10 ہیں، کتنی ہیں؟ بھائی ساری رات پڑھو، یہ مہینہ پھر تھوڑا ملے گا۔ کس کو پتہ ہے
کہ آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایک پل کی خبر نہیں کسی کو۔ ہماری اور آپ کی زندگی تو پانی کے بلبلے کی طرح ہے، پانی کا بلبلہ آیا اور اسی وقت پھٹ جاتا ہے۔ ہر روز اعلان ہوتے ہیں، اچھا بھلا تھا جی، کوئی بیماری نہیں تھی جی، اسے تو شوگر بھی نہیں تھا، اسے تو بی پی بھی نہیں تھا، کہاں اچانک جی ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے۔ بھئی یہ تو آنا جانا لگا ہوا ہے، بیماریاں ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، ہر ایک نے آنا ہے، اپنا وقت پورا کر کے جانا ہے۔ صحیح کہا کسی نے، فرمایا کہ حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، بشر اس زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے۔ آدمی کتنا مغرور، متکبر، لیکن جب ہے تو ساری ہوا کی بات ہے نا، ہوا نکل گئی تو ختم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ماحول کیسا بنایا، باہر سے بھی بنا دیا کہ کوئی گناہ کرے بھی تو نہ ہو، اس سے اندر سے بھی بنا دیا۔ اب اندر والا تو ہمارے اختیار میں ہے نا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب ماحول کا وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک گاؤں میں گئے واز کرنے، کرتے رہے واز کرتے رہے، واز کے دوران انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بھی جنت تو ایسی جگہ ہے، دیکھو دنیا میں تو ہر بندہ پریشان ہے، خواہ کسی کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، خواہ کسی کے پاس حکومت ہے یا نہیں ہے، کرسی ہے یا نہیں ہے، اقتدار ہے یا نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ دنیا یہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں کوئی کہے مجھے 100% کوئی پریشانی نہیں، وہ تو ایک جنت جگہ ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، کوئی ایسی برائی ہوگی نہیں وہاں۔ تو انہوں نے بیان کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو جنت ایسی جگہ ہے جہاں جنتی نا جو خواہش کرے گا نا اسے وہ ملے گی، مل کے رہے گی، ہر نعمت صرف دل میں تمنا پیدا ہوئی اور پہلے حاضر ہو جائے گی، خواہش ابھی شروع ہوگی اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے، وہ قانون ہی ایسا ہے وہاں کا۔ بیان ختم ہو گیا، مولانا اپنے حجرے میں چلے گئے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے میاں بھی آ گئے، تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ جی فرمائیں۔ کہ مولوی جی آپ نے بیان میں یہ بات بتلائی ہے کہ جنت میں ہر نعمت ملے گی، جو دل میں خواہش ہوگی ضرور ملے گی، مجھے حقے اور بیڑی کا بہت شوق ہے، جنت میں حقہ اور بیڑی بھی ملے گا مجھے؟ وہ حقہ بیڑی کا دور تھا نا جی۔ مولانا نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تیرے دل میں جنت کے اندر حقہ اور بیڑی کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ تجھے حقہ بیڑی بھی دیں گے ضرور، لیکن میں یہ بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جنت کا ماحول اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا ہوگا کہ اس مکروہ خواہش کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے نا، وہ ماحول ہی اتنا صاف ستھرا ہوگا، حقہ بیڑی کا خیال ہی نہیں آئے گا کسی کو۔ تو بھئی رمضان کے اندر اللہ نے ایسا ماحول دیا، نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، اعتکاف بیٹھنا آسان، شب قدر کو جاگنا آسان، فطرانہ دینا آسان، ہر عبادت ہر نیکی آسان۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے سٹال لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ، جیسے آج کل بازار نہیں بھرے ہوئے ہیں، کتنے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، ساری ساری رات گزار دیتے ہیں، دن گزار دیتے ہیں، افطاری بھی بھول جاتے ہیں، سحری بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں سٹال لگائے ہوئے، آؤ روزہ رکھ لو تو بخشش، تراویح پڑھ لو تو بخشش، مسجد میں آ جاؤ تو بخشش، استغفار کر لو تو بخشش، جنت کی مانگ کرو گے جنت مل جائے گی، جہنم سے پناہ مانگو گے جہنم سے نجات دے دوں گا تمہیں، اعتکاف میں آ جاؤ، شب قدر تلاش کر لو، تراویح میں آ جاؤ، یہ سارے سٹال لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ اس کے باوجود بھی
اگر کوئی مسلمان اس مہینے کا احترام نہ کرے، اس کی عبادت کا التزام نہ کرے، اس سے بڑھ کر کوئی منحوس بدبخت روح سیاہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنے موسلا دھار تجلیات الہیہ کی اس مہینے میں بارش ہو رہی ہے اور اس سے وہ مستفید نہ ہو؟ دیکھو جو اللہ والے ہیں نا انہیں تو نظر آ رہا ہے. آپ بھی دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، یہ آپ ایسے نہیں آ گئے یہاں، یہ اللہ کی رحمتیں کھینچ کے لائی ہیں آپ کہ آ کے پہلے سے ہی بیٹھ گئے. کبھی بھی یہ صاحب یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے، آج بیٹھے ہوئے دیکھو پہلی صف میں. یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ پہ بھی اللہ کی رحمت نزول ہو. اور جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں دل کی، صاحب بصیرت ان کو کہتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن بھی بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جن کو اندھے ہیں، ان کو آج بھی نہیں کچھ نظر آ رہا. ان کی مثال تو چمگادڑ جیسی ہے. چمگادڑ، یہ چم چڑک جس کو آپ کہتے ہیں، دیکھا وہ آپ آ جائے یہاں اسے کچھ نہیں نظر آئے گا، حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے اور یہ لائٹیں بھی جل رہی ہیں. وہ کبھی اس پنکھے میں لگے گی، کبھی اس پنکھے میں لگے گی اور ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، مر جائے گی، نہیں نظر آئے گی. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ چمگادڑ کے آنکھوں کا قصور ہے یا سورج کا قصور ہے؟ صحیح کہا کسی نے، فرمایا کہ گر نہ بیند بروز شب رچشم. اگر چمگادڑ کو دن میں نظر نہیں آتا تو کس کا قصور ہے؟ گر نہ بیند بروز شب رچشم، گر نہ بیند بروز شب رچشم، چشمہ آفتاب را چے گناہ. آفتاب کا اس میں کیا گناہ ہے؟ آفتاب کا اس میں کیا قصور ہے اگر چمگادڑ کو نظر نہیں آتا؟ اگر میری اور آپ کی اس مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی تو اللہ کی رحمت کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو ہماری بدنصیبی، بدبختی ہے. آپ کو وہ حدیث یاد نہیں؟ ہر رمضان میں ہر مولوی صاحب سناتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک جمعہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسرے قدمچے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے پہ رکھا، فرمایا آمین. خطبہ دیا، نماز پڑھائی. جب سلام پھیر کے بیٹھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو کبھی نہیں آپ نے قدمچوں پہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین کہا، آج آپ نے تینوں پہ چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین 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 کہا، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا دیکھو رمضان کا ہی مہینہ تھا کہ جب میں نے پہلے قدمچے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے ایک بد دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ذلیل و خوار ہو جائے کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے. فمن شاہدہ منکم الشہر، جو اس مہینے میں اللہ اسے زندگی بھی دے، صحت تندرستی بھی دے، اور پھر وہ اس کی قدر کر کے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائے. مجھے جبرائیل امین نے کہا آمین بھی کہو، میں نے اس پہ پھر آمین کہا. اسی طرح اور بھی 2 بد دعائیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو بد دعا کون کر رہا ہے؟ سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین علیہ السلام. اور پھر آمین کون کہہ رہا ہے اس پہ؟ سید الرسل، سارے نبیوں کا سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس پہ آمین بھی کہو، آمین بھی کہلوا رہے ہیں. اب اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی تردد، کوئی شک شبے کی گنجائش ہے کہ جس پہ سرکار جو ہے آمین کہہ رہے ہو، جبرائیل جو ہے بد دعا دے رہے ہو؟ تو اس بد دعا سے بچنے کے لیے بھی ابھی دن باقی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، چند دن باقی ہیں. اس مہینے کا احترام بھی کرو 24 گھنٹے، اور اس کی عبادتوں کا التزام بھی کر لو. اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھو، نہیں ہے تو چلو بعد میں رکھ لینا. اور بھی پھر ایک اور عبادت بھی ہے اس مہینے کے اندر. یہ تو تھی نا بدنی عبادت، ایک مالی عبادت بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے.
یعنی وہ کہتا ہے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، فطرانہ نہ دینا پڑے، قربانی نہ دینا پڑے، ایسے ایسے اعتراضات کریں گے قربانی کے دنوں میں۔ دیکھو جی نالیوں میں خون بہایا جا رہا ہے، کیا فائدہ؟ کسی بیوہ کو دے دو یہی پیسہ، کسی لڑکی کی شادی کروا دو۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہم پان سگریٹ بیڑی پہ جو پیسے لاکھوں کروڑوں روپے، چائے کی پتی پہ جو خرچ کرتے ہیں، زر مبادلہ لاکھوں کروڑوں ڈالروں کی شکل میں، کہ وہ ان پہ خرچ کرو۔ نہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کے وقت یہ چیزیں یاد آئیں گی، اس وقت غریب یاد آ جاتا ہے۔ بھائی تمہیں کون منع کرتا ہے؟ تم غریبوں کی مدد کرو، اللہ نے تو حکم دیا، زکوٰۃ دو ان کو، فطرانہ دو ان کو، عشر دو ان کو، خیرات کرو، سارا سال ان کی خدمت کرو، اللہ کا تو حکم ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا بھی حق ہے اس کے مال کے اندر، کہ میں نے ہی تو دیا تمہیں، وہاں ہمیں اور سوالات، اشکالات ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مالی عبادت وہ ہے وہ صدقۃ الفطر کی۔ صدقہ فطر کے بارے میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے روزے رکھے ہیں نا جی، بس انہیں صدقہ فطرانہ دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے روزے اٹکے رہتے ہیں، جب تک فطرانہ نہیں دیں گے تو اوپر نہیں جائیں گے۔ غلط مسئلہ، یہ عورتوں والا مسئلہ ہوگا، مردوں کا، علماء کا مسئلہ نہیں ہے۔ خواہ روزہ رکھا ہے آپ نے، خواہ نہیں رکھا ہے، فطرانہ ہر بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے، واجب ہے، دینا ضروری ہے عید سے پہلے پہلے۔ اور بھئی ایک اور مسئلہ بھی غلط ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے نا وہی فطرانہ دے، وہ امیر ہے اللہ کی نظر میں، جب امیر ہے تو فطرانہ بھی اسی پہ۔ نہیں، یہ مسئلہ بھی غلط۔ اب مسئلے کا علم حاصل کرنا تو تمہارے اوپر فرض ہے نا۔ قرآن میں اللہ حکم دے رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو جا کے اگر تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، سب بتائیں گے آپ پوچھتے ہی نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو صاحب نصاب جو زکوٰۃ دیتا ہے نا بس فطرانہ بھی اسی پہ آئے گا۔ نہیں، دیکھو زکوٰۃ تو صرف 4 چیزوں کے اوپر ہے، روپیہ، سونا، چاندی، تجارت کا سامان، بس ان 4 چیزوں کو دیکھیں گے۔ اگر اتنی مالیہ 1.5 لاکھ کے قریب بن جاتی ہے تو زکوٰۃ آئے گی، سال بھر کیمپ بھی رہے تمہارے پاس، قرضوں سے بھی خالی ہو، پھر تمہیں زکوٰۃ آئے گی۔ باقی گھر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، بے شمار قیمتی چیزیں، ریفریجریٹر ہے، 2 ریفریجریٹر ہے، 2 بائک ہیں آپ کے پاس، 4 برتنوں کے سیٹ ہیں آپ کے پاس، 10 بیڈ شیٹیں ہیں آپ کے پاس، یہ سب ضرورت سے زائد چیزیں، زکوٰۃ میں یہ شمار نہیں ہوتی، ان کی قیمت شمار نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو سونا، چاندی، پیسہ، تجارت کا سامان، باقی گھر بھرا ہو تمہارا، جتنی چیزیں بھی سامان ہیں، جتنے جوڑے گھوڑے بھی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ لیکن بھائی فطرانے میں فرض کرو ایک شخص کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، لیکن گھر میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، اور ضرورت سے زائد سامان جو میں نے نام لیے، برتن ہے، کپڑے ہے، جوتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، سواری ہے، اور فرنیچر ہے، یہ چیزیں اگر 1.5 لاکھ سے بڑھ کر ہیں، ضرورت سے یہ زائد کی بات کر رہا ہوں، ضرورت والے نکال لیں، اور جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کی 1.5 لاکھ روپے یا 1,30,35,000 بھی ہے تو فطرانہ اس پہ واجب ہے، اپنی طرف سے بھی دے اور اپنی جو نابالغ اولاد ہے ان کی طرف سے بھی دے، نابالغ کی اولاد کی طرف سے بھی دینی ہے، بالغ اولاد اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خود دے، اور اگر آپ کے کفالت میں ہے آپ ہی ان کا دیتے ہیں ہر سال تو اس دفعہ بھی آپ ہی دے دیں ان کے، انہیں پتہ ہے کہ ہم تو دیں گے نہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں، یہی دیں گے، میرا خامند ہی دے گا، گھر کا سربراہ ہی دے گا، وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال فطرانہ ہے کیا؟ صدقۃ الفطر 250 روپے دے، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دو، یا 4 کلو کشمش دے دو، یہ تو اس پہ تو کبھی کسی نے عمل کیا ہی نہیں ہوگا۔ فطرانہ صرف 250 تو کم سے کم مقدار ہے، آپ 300 بھی دے سکتے ہو، 500 بھی، یہ صدقہ ہے، بچوں کا صدقہ ہے، بیماریوں آفات سے بچنے کا صدقہ ہے، اور پھر اس کا فلسفہ جو ہے غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنا،
اس لیے یہ رمضان سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، رمضان کے اندر بھی دے سکتے ہیں، عید سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ فرض ہوتا ہے عید والی صبح کو، فرض ہونے کا جو ہے نا جی اصول ضابطہ، عید کی صبح صادق جس کے اوپر سے گزرے گی اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جو اس سے پہلے فوت ہو گیا نہیں، جو صبح صادق کے بعد بچہ پیدا ہوا اس پہ بھی نہیں، لیکن جو پہلے تھا بعد میں فوت ہو گیا اس کا دینا پڑے گا۔ لیکن چونکہ غریب ہماری خوشی میں شریک ہوں اس لیے حکم ہے کہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہو، رمضان کے اندر بھی دے سکتے، عید سے پہلے عید والے دن بھی دے سکتے ہو۔ اگر نہیں بھی دو گے تو بھی تمہارے اوپر یہ قائم رہے گا، سر کے اوپر کھڑا رہے گا۔ یہ آفات سے، مصائب سے، آلام سے، تکالیف سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے صرف 250 روپے۔ اس پہ بھی ہم اگر بخل کریں، کنجوسی کریں، اللہ کے حق کو ماریں تو یہ 250 کے بجائے 2500 کہیں لگ جائیں گے، 2.5 لاکھ لگ جائیں گے، کہیں ایسی جگہوں پہ لگے تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے 250 روپے فی کس کے حساب سے دو گے، اللہ تعالیٰ بہت سی تکلیفوں سے ہمیں بچا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد